وعلیکم السلام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. سورۃ الروم کی ہم نے 3 آیات کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ الروم لفظ بتا رہے ہیں روم ایک مملکت جس کے اوپر ایرانی غالب آ گئے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ رومی پھر ایرانیوں پر غالب آئیں گے، آج مغلوب ہیں تو کل یہ غالب ہوں گے، غلبہ پا لیں گے ان پر۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ چند ہی سالوں میں ایسا ہوگا، اور اللہ رب العزت نے پھر ویسے ہی کیا اور رومیوں کو ایرانیوں پر غلبہ ملا، اور یہ ہوا اللہ رب العزت کی مدد اور اس کی نصرت سے۔ اور اللہ رب العزت کا چونکہ وعدہ تھا اور اللہ رب العزت اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی بات سچی اور سچی ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ رب العزت سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ سچ کر نبھایا۔ فرمایا کہ یہ لوگ دنیا کے لوگ تو ظاہری اسباب دیکھتے ہیں اور ان اسباب کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں اور آخرت کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور وہ باطن کو بھی جانتے ہیں۔ معاملات کو وہی سدھارتا ہے، اسی کے حکم سے معاملات جو ہیں وہ کوئی بھی مشن ہو وہ پایہ تکمیل تک اس کی مشیت کے ساتھ پہنچتا ہے۔ جب تک اس کی مدد، اس کی مشیت شامل حال نہ ہو وہ کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ انسان کے پاس کتنے ہی وسائل کیوں نہ ہوں، اللہ رب العزت کی مدد اور اس کی نصرت اور اس کی مشیت سب سے بڑھ کر جب تک اس کی چاہت شامل حال نہیں ہوگی وہ کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ اس کی کئی ایک مثالیں قرآن و حدیث سے بھی اور ہم روزمرہ اپنے تجربات سے بھی دیکھتی ہیں کہ ایک بندے نے کام کرنا چاہا ہے، کام جائز بھی تھا اور وسائل اسباب بھی تھے، لیکن اللہ رب العزت کو منظور نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت کو جب منظور ہوتا ہے تو وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرفت بربی فصل العزائم، میں نے اللہ رب العزت کو ایسے ہی پہچانا ہے کہ میں ایک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ کام ہوتا نہیں، آج کرتا ہوں نہیں ہوتا، کل کروں گا نہیں ہوتا۔ فرمایا میں سوچتا ہوں وہ کون سی چیز ہے جو رکاوٹ ہے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا وہ ایک ہی ذات ہے، وہ چاہتی ہے تو کام پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے، وگرنہ وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے یا ہوتا ہی نہیں، نامکمل ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت یہ قول ہے۔ تو یہ ظاہری اسباب ہی صرف کافی نہیں ہوتے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی مشیت جو ہے اس کا عمل دخل ہوتا ہے اچھا خاصا، اس کے بغیر یہ کام ہوتے نہیں ہیں۔ تو آخرت کی اپنا زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، دنیاوی اسباب اور ظاہری اسباب دے کر آخرت بندے کو برباد نہیں کرنی چاہیے۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر کو مدد دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے۔ یہ بات پچھلی آیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ
رومی جو ہے وہ غالب آگے ایرانیوں پر، پہلے مغلوب تھے پھر وہ غالب آگے. یہ کیسے ہوا؟ یہ اللہ کی مدد سے ہوا، جیسے وہ چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہی نہایت غالب بہت رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ، اللہ رب العزت کا وعدہ، لا یخلف اللہ، نہیں خلاف کرتا اللہ رب العزت وعدہ، اپنے وعدے کی. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم اس کے بندے اپنے آپ کو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم اتنے بات پر وعدہ خلافی کرتے ہیں عام معاملات میں بھی، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہم نے وعدے کیے ہیں، عہد کیے ہیں، ہم ان عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، ان وعدوں کو توڑتے ہیں. کہ اللہ رب العزت کا ساری روحوں نے وعدہ کیا تھا قیامت تک آنے والے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے. اب طاغوت کی عبادت کی جا رہی ہے، خواہشات نفس کو پوجا جا رہا ہے، آباء و اجداد کی اندھی رسومات اور تقلید جو ہے وہ چل رہی ہے. اور کئی ایک اعتبار سے اللہ رب العزت کی ذات کے آگے ہم نے یہ دنیاوی جو ہے اپنا رکاوٹیں جو ہے نا، جو کوئی حیثیت نہ رکھتی اللہ رب العزت کے ہاں، تو اللہ رب العزت جو ہے ایسے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شراکت داری ہے، اور یہ کئی ایک اعتبار سے کئی رنگوں سے شرک ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اللہ رب العزت کو پابند رہنا چاہیے. اور جو وعدے ہم نے کیا، فرمایا کہ تم میرے وعدے پورے کرو، اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے وعدے پورے کرو، میں تمہارے وعدے پورے کروں گا. تو ہم نے جو وعدے اللہ سے کیے ہیں کہ ہم اس کی بندگی کریں گے، تو وہ بندگی ہمیں کرنی چاہیے. اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم بندگی کریں گے کما تو اللہ رب العزت اس کا نتیجہ وعدے کے مطابق اچھا دے گا. جو وعدہ اس نے کہا عزت کرے گا، تکریم کرے گا. لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے. یعلمون، وہ جانتے ہیں ظاہراً، ظاہر کو لوگ جانتے ہیں، ظاہر کو اکثر لوگ نہیں جانتے. جانتے کس چیز کو؟ بس ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں. کوئی چیز دیکھ کر فیصلہ کر لیا، اس کے پیچھے کئی ایک اسباب ہیں، کئی ایک محرکات ہیں، ظاہر پر اس کی نظر ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ اندر کھاتے اور بھی کئی کام ہیں. یہ ساری چیزیں، ساری معلومات ایک ذات کے پاس ہے، وہ اللہ رب العزت. ہمارے پاس کسی کے پاس تھوڑا علم ہے، کسی کے پاس زیادہ علم ہے. کوئی گیس لگا لے گا، تکا لگا لے گا، اور وہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے، وہ ناکام بھی ہو سکتا ہے. لیکن یقینی علم، پختہ علم اور لامحدود علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے. من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو وہ ظاہر جانتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت سے ہم غافلون، وہ غافل ہیں. دنیاوی زندگی کو تو جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں. اللہ ہمیں ان غافل لوگوں میں شامل نہ کرے، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو صحیح معنوں میں اس کی بندگی کرتے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا